السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالی جاہ، میں بے حد گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی ہے بھی کہ نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، ہاں ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا، ان سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد شرمندگی احساس ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میرے توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانے شروع کر دی اور کہنے لگا، عالی جاہ، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی ہے اور توبہ پر آمادہ ہوا ہوں۔ کفن چرانے کی غرض سے میں جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر یوں ہی پلٹ آیا۔ غیب سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لو۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، تم بھی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شرابی تھا، زانی تھا۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنجیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیب سے آواز نے بتایا، اے غیبت کرتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کی گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالات گزشتہ 4 قبروں سے بالکل الگ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی، لمبی چوڑی ہو گئی تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی اور نماز و روزہ کی سختی سے پابند کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بالا حکایات بار بار پڑھیے، بار بار سنیے
اور خوف خدا بندی سے لرزیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کا سامان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم۔